10 محرم کیا ہے؟ کربلا کی جنگ میں آخر کیا ہوا تھا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشمول صرف 72 افراد کا یزید کی 30,000 آرمی کے ساتھ کیسا ٹکراؤ ہوا تھا؟ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندو کا ایک قبیلہ حسینی برہمن 10 محرم کیوں مناتے ہیں؟ یہ سب کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ہم اس ویڈیو پیغام میں ڈسکس کریں گے، لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ لائک، سبسکرپشنز اور شیئر سے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ ایسی قسم کی ایجوکیشنل کانٹینٹ آپ لوگوں کو بر وقت پہنچ سکے۔ عاشورہ یا یوم عاشورہ اسلامی مہینہ محرم الحرام کے 10ویں دن کو کہا جاتا ہے۔ اس دن شیعہ مسلمانوں کی اکثریت اور کچھ سنی مسلمان پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو مختلف طریقوں سے یاد کرتے ہیں۔ شہادت کے واقعے پر کسی قسم کا اختلاف نہیں پایا جاتا ہے۔ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں متفق ہیں۔ واقعہ کربلا کی یاد میں اموی اور عباسی دور میں مشہور مرثی تحریر کیے گئے۔ افغانستان، ایران، عراق، لبنان، آذربائیجان، بحرین، بھارت اور پاکستان میں اسی دن عام تعطیل ہوتی ہے، اور کئی دوسری نسلی اور مذہبی برادریاں اس دن جلوس میں شریک ہوتی ہیں۔ ثانیہ کربلا یا واقع کربلا شروع کرنے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ کربلا عراق کا ایک مشہور شہر ہے جو بغداد سے صرف 100 کلومیٹر جنوب مغرب میں صوبہ کربلا میں واقع ہے۔ یہ واقعہ کربلا اور حسین ابن علی کے روزہ کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس کی پرانے ناموں میں نینوا اور الغادریہ شامل ہے۔ اس کی آبادی 10 لاکھ کے قریب ہے، جو محرم اور سفر کے مہینوں میں زائرین کی وجہ سے بہت بڑھ جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ثانیہ کربلا میں کیا ہوا تھا۔ ثانیہ کربلا یا واقع کربلا یا کربلا کی جنگ 10 محرم 61 ہجری بمطابق 9 یا 10 اکتوبر 680 عیسوی کو موجود عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ یہ جنگ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین ابن علی، ان کے حامیوں اور رشتہ داروں کے ایک چھوٹے سے گروہ کے ساتھ ہوئی۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 72 ساتھی، کچھ غلام، 22 اہل بیت کے جوان اور خاندان نبوی کے کچھ خواتین اور بچے شامل تھے، اور ظالم حکمران یزید اول کی ایک بڑی فوج کے مابین ہوئی، جس کو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس میں اموی خلیفہ یزید اول کی فوج نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو لڑائی میں شہید کیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیموں کو لوٹ لیا گیا اور بالآخر آگ لگا دی گئی۔ عمر بن سعد کی فوج نے کربلا کے صحرا میں مقتولین کی لاشیں چھوڑ دیں۔ بنی اسد کے لوگوں نے لاشوں کو 3 دن بعد دفنایا۔ واقع کربلا کے بعد حسین ابن علی کی فوج سے وابستہ متعدد خواتین اور بچوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا گیا۔ بازار اور ہجوم والے مقامات سے گزر کر ان کی توہین کی گئی اور انہیں یزید ابن معاویہ کے دربار شام بیچ دیا گیا تھا۔ جنگ میں شہادت کے بعد حضرت امام حسین کو سید الشہداء کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ محرم کے 10ویں دن حسین ابن علی اور عمر سعد کی لشکروں کا آمنا سامنا تھا۔ ابو مخنف کے مطابق امام حسین کی فوج کی تعداد 32 گھڑ سوار اور 40 پیادہ تھا، اور امام محمد باقر کے مطابق 45 گھڑ سوار اور 100 پیادل لوگ تھے۔ اس کے سامنے عمر بن سعد کی فوج تھی، جس میں 30,000 کے قریب جوان تھے۔ جنگ شروع ہوئی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھی شہید کر دیے گئے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد عمر بن سعد کی فوج نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے 72 ارکان کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا اور اجسام پر گھوڑے دوڑا دیے۔ جنگ کی وجہ یہ تھی کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں لی تھی۔ حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کی حکمرانی کو غیر قانونی، ناجائز اور غیر شرعی سمجھتے تھے، جو حسن مجتبی اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان میں صلح معاہدے کے خلاف یزید اول کو وراثت میں ملی تھی۔ واقع کربلا کو اسلامی تاریخ کی ایک متنازع لڑائی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس لڑائی کے نتائج اور تفصیلات سے سیاسی، نفسیاتی اور نظریاتی مضمرات تھے، جو آج بھی عصر حاضر تک تنازع کا شکار ہیں، کیونکہ یہ معرکہ ان حقائق کے سلسلے میں سب سے نمایاں واقعہ ہے جس نے سنیوں اور شیعوں کے مابین تعلقات کو تشکیل دینے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ پوری تاریخ میں جنگ کربلا اور اس کی لمحاتی تفصیلات شیعوں اور ان کی سب سے اہم ثقافتی بنیادوں میں سے ایک علامت بن گئی۔ اگرچہ اس جنگ کو فوجی نقطہ نظر سے کم اہمیت حاصل تھی،
کیونکہ کچھ لوگ اسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغاوت کی ناکام کوشش سمجھتے ہیں، لیکن اس جنگ نے اہم سیاسی، فکری اور مذہبی اثرات چھوڑے۔ نعرہ او انقلاباتی حسین شیعہ ثقافت کے انقلاب کے مرکزی عنصر کی حیثیت اختیار کر گیا، اور جنگ اس کی تفصیلات اور نتائج شیعوں کے لیے ایک عظیم روحانی قدر کی نمائندگی کرتے ہیں، جو جنگ کربلا کو ناانصافی کے خلاف سیاسی انقلاب تصور کرتے ہیں، جبکہ کربلا میں واقع حرم الحسین شیعوں کے لیے ان کے عقیدت مندوں کی زیارت کے لیے ایک مقدس مقام بن گیا، اور ساتھ ہی ان کی قبر حاضری کے دوران میں خصوصی دعاؤں کی تکرار بھی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نتیجے میں ان کی موت کے حادثے سے متعلق مذہبی تحریروں، خطبات، تبلیغ اور خصوصی دعاؤں کا ایک سلسلہ سامنے آیا، اور ان کے قتل کے واقعے کو بیان کرنے والے درجنوں کتاب مرتب کیے۔ شیعہ جنگ کربلا کو ایک ایسی درسگاہ سمجھتے ہیں جس میں قربانی، سچائی اور آزادی جیسے بہت سے معنی سامنے آتے ہیں۔ شیعوں کے مطابق اس واقعے کی علامتوں نے ایرانی انقلاب اور رضا شاہ پہلوی کی حکومت کا مقابلہ کرنے کے جذبے میں ایرانی عوام کو متحرک کرنے میں ایک کردار ادا کیا۔ خاص طور پر عاشورہ کے دوران میں تہران اور مختلف ایرانی شہروں میں ہونے والے لاکھوں مظاہروں میں، جس نے سابق شاہ محمد رضا پہلوی کو ایران سے فرار کرنے پر مجبور کیا، ایران میں شیعہ اسلامی حکومت کے قیام کی راہ ہموار کی تھی۔ شیعوں کے مطابق اس واقعے کا جنوبی لبنان میں اسرائیلی قبضے میں بھی ان کے ساتھ مقابلہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ عاشورہ عام یعنی کہ 10 محرم کو پورے دنیا سے کربلا کے مقام میں، یعنی کہ عراق کے ایک شہر کربلا میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کا تعداد لاکھوں میں ہوتا ہے۔ جس طرح کہ ہم نے پہلے بتایا کہ اس شہر کی آبادی 10 لاکھ ہے، لیکن جیسے جیسے حرم کا مہینہ شروع ہونے لگتا ہے، اور خاص کر 10 محرم کو یہاں پورے دنیا سے لوگ آتے ہیں، وہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پر جمع ہوتے ہیں، اور وہاں روزے پر موجود پہلے سے سرخ جھنڈے اتار کر سیاہ جھنڈے لگائے جاتے ہیں، عقیدت اور احترام کا اظہار پیش کیا جاتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے، اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں کراچی، جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر، لاہور اور اس کے علاوہ پشاور، کوئٹہ اور بہت سارے دیگر شہروں میں یہ وہاں لوگ عقیدت اور احترام کا اظہار کرتے ہیں، اور جلسے جلوس نکالے جاتے ہیں۔ صوبہ سندھ کی بات کی جائے تو وہاں کافی زیادہ ٹائٹ سیکیورٹی میں یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، یعنی کہ ہیلی کاپٹر تک سیکیورٹی دی جاتی ہے کہ کوئی بھی ایسا واقعہ، انوانٹڈ واقعہ پیش نہ آ جائے جس کی وجہ سے ان کی عقیدت اور احترامات جو وہ پیش کرنا چاہتے ہیں اس میں کمی بیشی آ جائے۔ اور آج کی جو بات ہے، یعنی کہ 10 محرم کی جو بات ہے، کراچی میں کافی زیادہ نشتر حال سے لے کر بہت بڑے بڑے جلسے جلوس نکالی جاتی ہیں اور نکالے گئے ہیں، اور پہلے سے ان کے سامنے آنے والے تمام دکانوں کو سیل کیا جاتا ہے تاکہ سیکیورٹی ایشو نہ بن سکے۔ اور اس کے علاوہ پولیس، رینجرز کے وہ دستے وہاں اویلیبل کی جاتی ہیں، ڈپلائی کی جاتی ہیں۔ اور جس طرح کہ ہم نے پہلی بات کی کہ صرف یہ شیعوں تک محدود نہیں ہے، بہت سارے سنی لوگ بھی اس عقیدت اور احترام کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سمجھتے ہیں، حق اور باطل کی قربانی سمجھتے ہیں، اور اور یہ بھی اس میں ایک بہت بڑا سبق مل جاتا ہے کہ آپ کو آزادی کے لیے، آپ کو، آپ کے سامنے چاہے جتنی بھی بڑی فوج ہو، جتنی بھی بڑی طاقت ہو، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ حق پر ہو، اور آپ کو پھر ایسی قسم کی سوچنا نہیں چاہیے کہ آپ کتنا کمزور ہیں اور مخالف کتنا طاقتور ہیں۔ 10 محرم کی اگر فضائل کی بات کی جائے، یعنی کہ اس کی اگر اہمیت کی بات کی جائے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، تو یہ بتانا ضروری ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کے نواسے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، ان کے گود میں انہوں نے تربیت حاصل کی اور ان کی پرورش ہو گئی تھی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے تو امام حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر سوار ہو جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں کو طویل کیا کرتے تھے، یعنی کہ اتنی وہ امام حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی محبت اور شفقت تھی۔